شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے نمرا نے خانپور سے، اور نمرا بتاتی ہیں کہ میں خانپور کی رہنے والی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی جو ہے یہ میرے بھائی کی، جو میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ پہلے گئے ہوئے تھے ملتان پڑھائی کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے، اور وہ ایگریکلچر کی اسٹڈی کیا کرتے تھے۔ تو ان کو کراپس کے بارے میں، فصلوں کے بارے میں کافی زیادہ معلومات تھی، ان کو کافی انٹرسٹ تھا اس چیز میں، کیونکہ ابو جو تھے وہ زمیندار تھے، ہم لوگ زمیندار ہیں، ہمارے کافی یہاں پر زمینیں ہیں، کھیت ہیں، اور فصلیں وغیرہ ہم لوگ اگاتے ہیں یہاں پہ۔ تو ابو جو تھے وہ یہاں بیزی رہا کرتے تھے، تو ابو کو دیکھ دیکھ کے ہی، کیونکہ پہلے ابو بھی کام کیا کرتے تھے اپنے کھیتوں میں، لیکن اب ابو کام نہیں کرتے ہیں، اب ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے کھیتوں میں۔ تو جو میرے بھائی ہیں بڑے، ان کو بہت شوق ہوا ابو کو دیکھ کر، تو انہوں نے اس چیز کی پڑھائی کرنی شروع کی، اسٹڈی کی، اور ابھی بھی وہ اسی چیز کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو بھائی ایک دفعہ جب واپس گھر آئے، یہاں خانپور آئے، تو ابو جو تھے، ابو کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، تو ابو نے انہیں یہ کہا کہ آج مجھے جانا تھا وہ سارا حساب کتاب دیکھنے کے لیے کھیتوں میں، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں کل جاؤں گا۔ ابو ویسے ہی بات کر رہے تھے، تو وہ جو بھائی تھے وہ اسی دن آئے تھے، لیکن بھائی کو بہت شوق تھا، وہ ہر دفعہ جب بھی آیا کرتے تھے تو وہ کھیت ضرور جایا کرتے تھے، اور کافی ٹائم وہاں پر اسپینڈ کیا کرتے تھے وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ اور اپنے کزنس جو ہمارے وہاں اور رشتہ دار تھے ان کے ساتھ۔ تو بھائی نے ابو کو یہی بولا کہ ابو میں جاؤں گا اور وہاں جا کر سارا حساب کتاب جو ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں، آپ آرام کریں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو نے بھائی کو یہی پوچھا کہ کیا تم یہ کر لو گے، کیونکہ پہلے کبھی بھائی نے کوئی حساب کتاب ایسے نہیں کیا تھا جا کے۔ تو بھائی نے ابو کو اعتماد میں لیا اور ابو کو کہا کہ میں کر لوں گا، پریشان نہ ہوں۔ تو رات کے وقت جو بھائی تھے وہ کھانا کھا کر اور چلے گئے کھیتوں کی طرف۔ تو جب بھائی کھیتوں کی طرف گئے تو اس رات کو موسم جو تھا وہ بھی بارش کا تھا، ہوا چل رہی تھی، بہت اچھی ہوا چل رہی تھی، اور جو میرے بھائی تھے جیسے ہی وہ کھیت پہنچے، تو میرے بھائی بتاتے ہیں ہمیں کہ جیسے ہی میں کھیت میں گیا تو وہاں پر ایک جو اسکیئر کرو کھڑے ہوتے ہیں، جو پتلے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں جو پرندوں کو ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر فصلیں نہ خراب کریں، اس کے لیے ابو نے وہاں پر ایک اسکیئر کرو کو کھڑا کیا ہوا تھا، ایک پتلے کو، جسے دیکھ کر بھائی جو تھے وہ تھوڑا سا حیران ہوئے، کیونکہ پہلے کبھی بھی ابو نے کوئی پتلا وہاں کھڑا نہیں کیا تھا۔ تو پھر بھی بھائی نے اسے چیز کو نارملی لیا، کیونکہ ہر کوئی اپنے کھیت میں وہ پتلے کھڑے کرتا ہے پرندوں کے لیے۔ تو بھائی جو تھے وہ تھوڑا اور آگے گئے، کیونکہ وہ فصلوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے، جو ساری فصلیں ہماری تھیں۔ تو جیسے ہی وہ اور آگے گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک اور پتلا جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، ایک اور اسکیئر کرو جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، لیکن اس کی جو حلیہ تھا وہ ایسے تھا جیسے کوئی عورت ہوتی ہے، اس کے لمبے لمبے بال تھے، اور اس کا جو لباس تھا وہ ایک لمبی سی لانگ سی میکسی لگ رہا تھا، وائٹ کلر کی جو پہنی ہوتی ہے وہ۔ جو انہوں نے جب اس پتلے کو دیکھا وہ بالکل ہل نہیں رہا تھا، بالکل وہ ایز اٹ از ویسے ہی کھڑا تھا جیسے پچھلے والا کھڑا تھا۔ تو بھائی نے یہی سوچا کہ شاید ابو نے یہاں کچھ فاصلے پر کھڑے کیے ہوں گے پتلے پرندوں کے لیے۔ تو بھائی نے جب اسے دیکھا تو بھائی تھوڑا سا پہلے ڈرے بھی، کیونکہ اس کا حلیہ بہت عجیب، بھائی نے جو بتایا ہمیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کا حلیہ بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کے جو ہاتھ تھے وہ اس طرح مجھے فیل ہو رہے تھے، کیونکہ اندھیرا تھا وہاں پہ، ٹارچ جو تھی وہ ادھر ڈیرے پہ تھی جہاں بھائی نے جانا تھا۔ تو انہوں نے اندھیرے میں جو دیکھا انہوں نے ہمیں وہی بتایا کہ اس کے ہاتھ جو تھے وہ اس طرح لگ رہے تھے جیسے جلے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں، اور کافی لمبے لمبے جیسے ناخن ہوتے ہیں،
اور اس کا چہرہ تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اس کے بال بہت لمبے لمبے تھے جو اس کے پورے چہرے کے آگے آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے اس پتلے کو دیکھا تو میں وہاں سے جلدی جلدی جانے لگا، اور جا کر میں اپنے ڈیرے پر جا کر میں نے حساب کتاب کیا، وہاں بیٹھا اور سب لوگوں سے ملا جو مجھے جانتے تھے وہاں پہ۔ تو ابھی ہمیں کچھ دیر ہی ہوئی تھی وہاں بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر میرا ایک ورکر جو ہمارے تھے، جو وہاں کام کیا کرتے تھے کھیتوں میں، انہوں نے بھائی کو یہ بولا کہ بھائی ہمیں یہاں کچھ دنوں سے کافی پریشانی جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے یہاں کام کرتے ہوئے رات کے وقت۔ تو بھائی نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے، کیا کوئی جانور ہے یا کوئی آپ کو کوئی آدمی ہے جو تنگ کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ تب وہ جو ورکر تھے، جو انکل تھے، انہوں نے میرے بھائی کو یہی بتایا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ فصلوں میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو ہمارے آگے پیچھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے فصلوں کے اندر، اور جس طرف سے بھی وہ بھاگتا ہے وہاں سے فصلیں بالکل ایسے جھک جاتی ہیں، نیچے ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ فصلیں جو تھیں وہ اتنی لمبی تھیں کہ اس میں کھڑا ہوا انسان صرف آدھا نظر آ رہا تھا۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے ایسے لگا کہ مے بی کوئی جانور ہی ہوگا جو اکثر کھیتوں میں آ جاتے ہیں، تو میں نے انہیں یہی بولا کہ وہ کوئی جانور ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کوئی جانور ہے، کیونکہ اگر کوئی جانور بھی ہوگا تو وہ اتنا تو ہیوی نہیں ہوگا، بھاری، کہ اگر وہ گزرے تو اس سے جو فصلیں ہیں، یہ جو اتنی لمبی لمبی فصلیں ہیں، یہ بالکل جھک جائیں۔ تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے یہاں کام کرتے ہوئے، آپ کچھ کریں اس معاملے کا کوئی حل نکالیں۔ تو جو میرے بھائی تھے وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے ان سے، اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی اس وقت۔ تو جو فصلیں تھیں وہ بالکل ایسے جیسے لہرا رہی ہوتی ہیں فصلیں، اس طرح وہ ہل رہی تھی ہوا سے۔ تو میرے بھائی کو ایسے محسوس ہونے لگا کہ فصلوں کے اندر سے انہیں کوئی جھانک کر دیکھتا ہے، اور پھر وہ فصلوں کے اندر جیسے غائب ہو جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے۔ جب بھائی نے 2-3 دفعہ ایسے محسوس کیا کہ فصلوں کے اندر سے کوئی جھانک کر دیکھتا ہے اور بھائی کے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہو جاتا ہے، تو بھائی نے بالکل جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم تھوڑی سی نظریں سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ کوئی نظر آ جائے کہ اگر وہاں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے، تو بھائی نے بھی ایسے ہی کیا۔ بھائی ان کی باتیں سن رہے تھے لیکن ان کا جو دھیان تھا وہ ان فصلوں کی طرف تھا جہاں انہیں موومنٹ فیل ہو رہی تھی۔ تو جیسے ہی بھائی نے اس طرف دیکھنا شروع کیا تو ان تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، کیونکہ وہی جیسے انہوں نے کوئی پتلا دیکھا تھا اس عورت کا، وہی عورت انہیں جھانک کر فصلوں کے اندر سے دیکھ رہی ہے اپنا سر باہر نکال کے، اور جیسے ہی بھائی نے اس کی طرف بالکل غور کر کے دیکھا تو وہ اچانک سے پیچھے ہو گئی، فصلوں کے اندر غائب ہو گئی۔ تو بھائی نے جب یہ سارا نظارہ دیکھا، بھائی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور بھائی نے یہ بولا، جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کام کرنے والے جو کسان تھے ان کو یہ بولا کہ وہاں پر کوئی ہے فصلوں کے اندر، تو آپ لوگ جا کے دیکھیں کہ وہاں کون ہے۔ تو انہوں نے جلدی سے وہ اٹھے اور اپنی جو لاٹھیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ لے کر گئے فصلوں کے اندر، لیکن انہیں وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اور جیسے ہی وہ سارے لوگ اٹھ کر وہاں سے فصلوں کے اندر گئے تو جو چار دیواری ہوتی ہے، کیونکہ جو انہوں نے بیٹھنے کا وہ ڈیرا بنایا ہوا تھا ہم لوگوں نے، ابو نے، اس کی صرف 4 دیواری تھی اور ایک پلاٹ سا تھا بس خالی، اور تھوڑی سی ہم لوگوں نے پتے اور جو جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس سے ہم نے ایک چھت ٹائپ بنائی ہوئی تھی جس کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے، آرام کر لیا کرتے تھے جو کسان تھے۔ تو بھائی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور بھائی کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ سارے اٹھ کر فصلوں کی طرف گئے ہیں تو کوئی چیز یا کوئی جانور ہے جو اس 4 دیواری کے یعنی اس پلاٹ کے چاروں طرف بھاگ رہا ہے، بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، اور اس کے بھاگنے سے جو وہاں کی مٹی تھی وہ بھی اڑ رہی تھی، دھول جو تھی وہ بہت زیادہ اڑ رہی تھی۔ تو بھائی نے جب یہ دیکھا، بھائی تو بہت زیادہ ڈر گئے کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی ایسی چیز کو ایکسپیرینس نہیں کی تھی۔ تو جب وہ سارے واپس آئے کسان، تو انہوں نے کسانوں سے پوچھا بھائی نے کہ کیا باہر کوئی جانور آپ نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں کہا، یعنی میرے بھائی کو کہا سوری، کہ ہم نے تو یہاں کوئی جانور بھی نہیں دیکھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں، اور فصلوں میں بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بھائی نے بولا کہ میں نے ابھی ایک عورت کو دیکھا تھا جو فصلوں کے اندر سے ہمیں بار جھانک کر دیکھ رہی تھی، اور میرے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہو جاتی تھی، چھپ جاتی تھی،
اور ابھی مجھے ایسے لگا کہ کوئی جانور ہے جو بہت تیزی سے اس چار دیواری کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ تو وہ جو کسان تھے وہ بھی تھوڑا خوف زدہ ہو گئے، اب وہ بھی باہر جانے سے ڈر رہے کہ اب ہم تو ادھر سے نہیں ہلیں گے۔ اوپر سے موسم بھی بارش کا ہو رہا تھا۔ اچانک سے ایسے ہوا کہ جو چار دیواری تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ ایک دیوار کے ساتھ کوئی لگ کر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی وہاں جھک کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے۔ اتنا وہ خوفناک رونے کی آواز بھائی بتاتے ہیں کہ نہ وہ رونے کی آواز لگ رہی تھی، نہ وہ ہنسنے کی آواز لگ رہی تھی، اور نہ وہ چلانے کی آواز لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسی آواز تھی، لیکن تھی آواز وہ کسی عورت کی۔ اور جیسے ہی ہم لوگوں نے بالکل خاموشی سے وہ آواز سنی تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ اچانک سے ایک طرف ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک اینڈ پہ اس پلاٹ کے، اور جو دوسرا جہاں سے ہم لوگوں نے باہر نکلنا تھا اس کی دیوار پر ایک عورت نما مخلوق جو تھی وہ آ کر اس کی دیوار پر ایسے بیٹھ گئی جیسے کوئی جانور بیٹھتا ہے یا کوئی پرندہ بیٹھتا ہے۔ اور وہ جو عورت تھی وہ بالکل وہی تھی جس کو ایک پتلا میں سمجھ رہا تھا، جس کو وہاں کھڑے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ وہ جو عورت تھی وہ آ کر بیٹھ گئی اور وہ اونچی اونچی آوازوں میں رونا شروع ہو گئی، اونچی اونچی آوازوں میں چلانا شروع ہو گئی، اور کبھی وہ کسی جانور کی آواز نکال رہی تھی، کبھی کسی جانور کی آواز نکال رہی تھی۔ اور وہ چاروں طرف، یعنی چار دیواری جو ہوئی تھی وہ پلاٹ کی، اس کے چاروں طرف وہ ایسے بھاگ رہی تھی جانوروں کی طرح، جیسے کوئی بلی ہوتی ہے وہ بھاگتی ہے ایسے دیواروں پہ۔ اور اس نے ہمیں اتنا خوف زدہ کیا، اس رات کو اتنا خوف زدہ کیا کہ ہمیں لگا کہ یہ میں بھی ہمارا آخری ٹائم ہے، آج ہم لوگ نہیں بچیں گے۔ تو وہ جو عورت تھی، وہ جو مخلوق تھی، وہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ اس کا میں چہرہ تو نہیں دیکھ پایا کیونکہ اس کے جو سارے بال تھے وہ اس کے چہرے کے آگے آئے ہوئے تھے، تو اس کے جو ہاتھ تھے اور جو پیر تھے وہ نظر آ رہے تھے، وہ بہت زیادہ جلے ہوئے تھے، بہت زیادہ سیاہ تھے، اور اس کے ناخن بھی بہت زیادہ لمبے لمبے تھے۔ اور اچانک سے پھر سے وہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اور ہمارے سامنے بیٹھ کر وہ ہنسنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ وہ ہنستے ہنستے وہ دوبارہ سے اس نے چھلانگ لگائی کھیتوں کی طرف، فصلوں کی طرف، اور وہ جو اونچی اونچی فصلیں تھیں وہ ان فصلوں کے اندر جا کے غائب ہو گئی۔ تو ہم لوگوں کو تو بالکل ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی وہاں سے اٹھنے کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا جو کسان تھے کہ یہ عورت کو تو میں نے ابھی دیکھا تھا، یہ پتلا یہاں پر جو کھڑا کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، 2 پتلے، یہ عورت بالکل، یہ مخلوق تو بالکل اس پتلے جیسی ہے۔ تو وہ کسان میری طرف اور حیرانی سے دیکھ رہے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا، یعنی میرے بھائی کو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے ابو نے صرف ایک ہی پتلا یہاں کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ پتلے کا بھی جو سر ہے وہ کوئی مٹکے والا سر ہے، اور جس طرح کا آپ حلیہ بتا رہے ہو عورت کا پتلا، تو عورت کا پتلا تو یہاں کہیں پر بھی کھڑا نہیں کیا ہوا، بلکہ اس میں یہاں کسی کھیت میں کوئی پتلا ایسا نہیں ہے جو عورت کی جیسا پتلا کھڑا کیا ہوا ہو کسی نے۔ تو میں بہت زیادہ ڈر گیا اور خوف زدہ ہو گیا، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس کو میں آتے ہوئے پتلا سمجھ کر دیکھ رہا تھا دراصل وہ کوئی پتلا نہیں تھا، وہ کوئی مخلوق تھی، کوئی آسیبی مخلوق تھی، وہ جو وہاں پر اس وقت موجود تھی۔ اس نے اپنا آپ ظاہر کیا، مجھے، ہم سبھی کو اپنا آپ ظاہر کیا، اور یہی مخلوق ہے جو ہمارے کسانوں کو بھی کافی ٹائم سے انہیں پریشان کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد میں صبح کے وقت جب واپس آئے، جو میرے بھائی تھے، جب وہ صبح کو واپس آئے، بھائی کی حالت بہت خراب تھی، اور جب ہم نے پوچھا تو بھائی نے پھر ہمیں یہ سارا واقعہ بتایا تھا۔ تو ابو نے پھر بھائی کو سمجھایا، اور اس کے بعد جو بھائی تھے وہ اتنا ڈر گئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہاں نہیں رکنا، میں واپس جا رہا ہوں ہاسٹل۔ اس کے بعد ہی اسی دن جو بھائی تھے، حالانکہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی، ہم نے روکا بھی کہ بھائی آپ نہ جائیں، لیکن وہ نہیں رکے اور وہ چلے گئے ہاسٹل۔ اور پیچھے سے پھر ابھی بھی جو واقعات ہیں، اس کے بعد سے ہی واقعات ہونے شروع ہو گئے تھے ہمارے جو فصلیں ہیں، کھیت ہیں، ان میں، اور ابھی تک وہ واقعات ہوتے ہیں۔ وہ عورت جو ہے وہ ابھی بھی نظر آتی ہے لوگوں کو، اور اسی طرح وہ نظر آتی ہے جیسے پتلا کھڑا ہوا ہے، یا کبھی چلتے پھرتے فصلوں میں سے وہ نظر آتی ہے کسانوں کو۔ کسان ڈرتے بھی ہیں لیکن ان کی بھی مجبوری ہے، انہوں نے کام کرنا ہے،
اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے کمانا ہے تو وہ کام کو نہیں چھوڑتے، اور ابو بھی جاتے ہیں، ابو نے بھی کافی دفعہ اس مخلوق کو دیکھا ہے وہاں پہ، لیکن وہ جو مخلوق ہے وہ بس اپنا آپ ظاہر کرتی ہے اور وہ بہت زیادہ ڈراتی ہے، لیکن آج تک اس مخلوق نے کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میرے بھائی کی زندگی میں پیش آئی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا اپنے بھائی کی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور آج میری تھوڑی طبیعت خراب ہے، تھوڑا سا گلا خراب ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ لوگوں کو سٹوری سننے میں کوئی ڈسٹربنس فیل ہوئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، اور میرے لیے دعا کیجیے گا میری صحت کے لیے کہ میرا جو گلا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے فرقان نے جنگ سٹی سے، اور فرقان بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ہمارے ماموں کی، یعنی میرے جو ماموں ہیں ان کے ایک فرینڈ تھے جن کی زندگی کی ایک کہانی ہے۔ فرقان بتاتے ہیں کہ وہ جو شخص تھے، وہ جو بوڑھے آدمی تھے، ان کے پاس 2 جن تھے جن کو انہوں نے قابو کیا ہوا تھا، اپنے تابع کیا ہوا تھا، اور وہ جو جن تھے 2 وہ ان سے پڑھنے بھی آیا کرتے تھے، اور وہ ایک پلاٹ تھا ہمارے محلے میں جس پلاٹ میں وہ جو جنات تھے وہ مقیم تھے، وہ رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک لڑکا تھا جو اس پلاٹ میں گیا اور اس نے وہاں پر کچھ پتھر وغیرہ پڑے ہوئے تھے، تو اس نے اٹھا کر، پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کر یا کیا اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اس نے وہ جو پتھر تھے وہ اٹھا کر اس پلاٹ میں اس نے پھینکے، اور جیسے اس پلاٹ میں اس نے وہ پتھر جو تھے وہ پھینکے تو اچانک سے کسی اندیکھی مخلوق نے، کسی اندیکھے وجود نے اس لڑکے کی جو ٹانگ تھی وہ توڑ دی، اور جیسے اس لڑکے کی ٹانگ ٹوٹی اس کو بہت زیادہ درد ہوا، اور اس کے بعد اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اور وہ جو لڑکا تھا اس کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ پھر ایک عالم صاحب تھے جن سے انہوں نے رابطہ کیا لڑکے کے گھر والوں نے، اور ان عالم صاحب نے جب ان جنات سے جب وہ ہم کلام ہوئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے اس لڑکے کو نقصان کیوں پہنچایا ہے، تو وہ جو جنات تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس پلاٹ میں رہتے ہیں جہاں یہ لڑکا آیا تھا، اور جس وقت اس نے اس پلاٹ میں پتھر مارے تھے اس جگہ پر، تو وہاں ہمارا ایک بچہ تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پتھر لگنے کی وجہ سے ہمارا جو بچہ تھا وہ مر گیا ہے، اور اب ہم لوگ اسے بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگ اسے بھی جان سے مار دیں گے۔ تو وہ جو لڑکا تھا اور اس کے گھر والے تھے وہ یہ سن کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور بہت انہوں نے معافی مانگی ان سے، اور جو عالم صاحب تھے انہوں نے بھی بہت سمجھایا ان جنات کو کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، آپ اس کی جان کو چھوڑ دیں، اسے چھوڑ کر چلے جائیں، یہ آئندہ کبھی بھی وہاں پر نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد وہ جو جنات تھے، کافی مشکلوں کے بعد وہ جو جنات تھے انہوں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ لڑکا آئندہ کے بعد اس پلاٹ کی طرف کبھی بھی ہمیں نظر نہ آئے، اگر یہ آئندہ کبھی ہمیں وہاں نظر آ گیا یا غلطی سے یہ وہاں سے گزرا تو ہم اس کی جان پھر کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کی جان لے لیں گے۔ اس کے بعد سے وہ لڑکا تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جو اس کی ٹانگ تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اس واقعے کی وجہ سے، اور یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو فرقان نے شیئر کی جنگ سٹی سے۔ تھینک یو سو مچ فرقان آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرس، یہ تھی آج کے دن کی خوفناک کہانیاں، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔